اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج بھی ایک چھوٹا سا رکوع ہے آپ لوگوں کا، 5ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آج ہم مکمل کریں گے۔ 2-3-4 ہی آیات ہیں اس کی، اور جو پچھلے رکوع میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، یہ اسی واقعے سے ریلیٹڈ آیات ہیں۔ تو اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک منافق نے جو چوری کر کے یہودی کے سر لگایا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے کہ فیصلہ یہودی کے خلاف کر دیتے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی آیتیں نازل فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے بر وقت آگاہ فرما دیا۔ ولولا فضل اللہ علیہ، اور اگر نہ ہوتا تجھ پر فضل اللہ کا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت طائفتن، تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں کہ ایک جماعت، منہم ان یضلوک، کہ تجھ کو بہکا دیں، وما یضلون الا انفسہم، نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک، اور نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تجھ کو سکھلائی وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور تجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، عظیم ہے۔ اب یہاں جو یہ آیت ہے کہ اگر نہ ہوتا تجھ پہ فضل اللہ کا تو کیا ہو جاتا، وہ واقعہ ذہن میں ہے آپ کے، اس واقعے کو ذہن میں رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب جو فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی، جس نے آپ کو بذریعہ وحی اس واقعے کی حقیقت بتلا دی، تو یہ لوگ آپ کو غلطی میں مبتلا کر ہی دیتے، کیونکہ اس کے سارے قبیلے نے یہی کہا تھا نا کہ دیکھیں کہ مسلمان کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے وہ ہرگز آپ کو غلطی میں نہیں ڈال سکتا، بلکہ یہ جو لوگ تھے یہ آپ سے کوئی غلط کام، غلط فیصلہ کروا نہ سکتے تھے، بلکہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہوتے، اور یہ آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور دانش مندی کی باتیں نازل فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کرنے کا حق تو حاصل تھا نا، جس میں قرآن پاک میں کوئی صریح نص وارد نہ ہو تو اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اور بہت سی مہمات کے جو فیصلے تھے، جو اس وقت کام تھے، ان میں آپ نے بہت سے جو کام تھے وہ اپنے فیصلے اور اجتہاد سے فرمائے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجتہاد رائے وہی معتبر ہے جو قرآنی اصول اور نصوص سے ماخذ ہو، خالص رائے اور خیال معتبر نہیں ہے، اور نہ اس کو شریعت میں اجتہاد کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اپنی رائے اور اجتہاد کا جو راستہ ہے وہ قرآنی اصول اور نصوص سے ہی گزر کے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآنی اصول اور نصوص کچھ اور کہتے ہوں اور آپ اپنی رائے کسی اور طرح سے جو ہے وہ سیٹ کر لیں کسی معاملے میں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد تھا وہ دوسرے ائمہ مجتہدین کی طرح نہیں تھا، جس میں غلطی اور خطا کا ہمیشہ احتمال باقی رہتا ہے، بلکہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے فرماتے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو حق تعالیٰ اس پر آپ کو متنبہ فرما کر آپ کے فیصلے کو صحیح اور حق کے مطابق کرا دیتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئی، تو یہ علامت اس بات کی تھی کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے نزدیک بالکل صحیح ہے۔ پھر یہاں اس آیت سے چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قرآن سے جو کچھ سمجھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا سمجھایا ہوا ہوتا تھا، اس میں غلط فہمی کا امکان نہیں تھا، بخلاف دوسرے علماء اور مجتہدین کے، کہ ان کا جو سمجھا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بما اراک اللہ سے مراد ہے۔ اسی وجہ سے نا ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ فاحکم، فیصلہ کریں ہمارے درمیان، بما اراک اللہ، تو آپ نے اس شخص کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹے مقدمے، جھوٹے دعوے کی پیروی یا وکالت کرنا، اس کی تائید کرنا سب حرام ہے۔ کسی جھوٹا مقدمہ عدالت میں ہی جانا ضروری نہیں ہے، یہ جو گھریلو طور پہ بھی جھوٹی باتوں کی جو ہے نا وہ گواہی دے دی جاتی ہے، یا معاملات اور نزاعات ہوتے کس طرح سے ہیں، اور کسی ایک کو بچانے کے لیے یا کسی ایک سے اپنی کوئی کجی، کوئی پچھلی کسر نکالنے کے لیے خواہ مخواہ میں اس کے خلاف معاملے کو رنگ دے دیا جاتا ہے۔
وہ سب حرام ہے۔ اور اگر ایسا ہم کر چکے ہیں، جو یقیناً کر چکے ہیں بینگ اے ویمن، تو جو ہے کوئی ہاتھ آ جائے صحیح مسئلہ، پھر اس کو چھوڑا تھوڑی جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کس طرح کرنی ہے؟ محض زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنے کا نام توبہ استغفار نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا، پھر اس پر اس کو ندامت بھی نہیں ہوتی، نہ ہی اس نے اس کو چھوڑا ہوتا ہے، نہ آئندہ چھوڑنے کا عزم کرتا ہے، تو اس حالت میں زبان سے استغفر اللہ کہنا توبہ کے ساتھ مزید مذاق ہے، یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا۔ دوسرے، جس گناہ میں مبتلا ہوں اس کو اسی وقت چھوڑ دینا۔ اور تیسرے، آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ البتہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے نا، تو پھر ان کو انہی سے معاف کرانا یا ان کے حقوق ادا کرنا۔ جیسے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس سے معاف کروائیں یا اس کا قرض ادا کریں، توبہ تو بعد کی بات ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ خاص طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتاب و حکمت کی تعلیم دی تو وہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، بلکہ خود اپنا ہی بگاڑتے ہیں، اور یہ تجھ پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور کیا کیا چیزیں تجھے سکھائی؟ معلوم تکن تعلم، کے وہ تو نہیں جانتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کی بھی ہوتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن میں ان کو داخل نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے جو معنی ہوتے ہیں، یعنی قرآن کے معنی، حدیث کے معنی، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، صرف نبی کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، کتاب اللہ پہ بھی، احادیث پہ بھی۔ پھر اس طرح اس کلام کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی جو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، متلو جو تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر متلو جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ بڑا باریک سا فرق ہے، شاید آپ کا انٹرسٹ ہو کہ نہ ہو اس میں۔ وہی ہے متلو جس کی تلاوت کی جاتی، اس کا مطلب ہے قرآن۔ یہ الفاظ، معنی، یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ اور جو غیر مطلوع ہیں یعنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام اللہ کی رضا منشا کے الٹ کبھی نہیں کیا، تو لہذا قرآن پہ عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جتنا ہم قرآن پہ عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، احادیث پہ عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے پاک کو بغیر احادیث کے، بغیر تفسیر کے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سمجھنا بالکل بیکار، مشکل، ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علمہ کا معلوم تکن تعلم میں یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر تمام کائنات کا علم محیط نہیں تھا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے نا، ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے۔ بعض جاہل بھی کہتے ہیں نا کہ نبی کو سارا ہی پتہ ہے، سارا جانتا ہے، بلکہ جتنا علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے بس وہ ملتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس موقع پہ جتنا علم چاہا اتنا عطا فرما دیا۔ ہاں البتہ اس بات میں کلام نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ ساری کی ساری مخلوقات کے علم سے زائد ہے، اس بات میں سب متفق ہیں، اس میں شک بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت پہ پہنچانا بھی نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کچھ اچھے نہیں ہیں ان کے اکثر مشورے، الا من امر بصدقۃ، مگر جو کہے صدقہ کرنے کو، او معروفن یا نیک کام کرنے کو، او اصلاح یا صلح کرانے کو بین الناس، لوگوں میں، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے، ذالک ابتغاء مرضات اللہ، تو اللہ کی خوشی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم دیں گے اس کو بڑا ثواب۔ اب دیکھیے یہاں پہ باہمی مشوروں اور مجلسوں کے آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ وہ باتیں جو محض چند روزہ دنیاوی اور وقتی منافع کے لیے ہوا کرتی ہیں نا، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ہاں ان مشوروں اور سرگوشیوں کے اگر خیر کی کوئی بات، کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیں، نیکی کا حکم کریں، لوگوں کے آپس میں صلح کرانے کا مشورہ دیں، کیونکہ ایک حدیث میں ارشاد پاک ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لیے مضر ہی ہے، یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں بس فضول لغو ہی بولتے ہیں، مگر بجز اس کے کہ کلام میں اللہ کا ذکر ہو، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو۔ اب دیکھ لیں ہم خواتین کتنا فیشن پہ، برانڈڈ کپڑوں پہ، جوتوں پہ بولے چلے جاتے ہیں، بولے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جہاں بھی 2-4 خواتین جمع ہوں ان میں کوئی ایک خاتون جو ہے وہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات چھیڑ دے، کوئی نیکی کا حکم دے دے،
کوئی خیرات اور صدقے کے بارے میں سمجھا دے، یا کوئی بھی ایسا کام کر دے جو شریعت میں اچھا سمجھا جاتا ہو، جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں۔ امر بالمعروف میں اس میں ہر نیکی کا حکم اور ترغیب شامل ہے۔ اس میں کسی مظلوم کی امداد کرنا، حاجت مندوں کو قرض دینا، کوئی گمشدہ کو راستہ بتا دینا، سب نیک کام داخل ہیں، صدقہ و خیرات بھی داخل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان صلح کروانا اور صدقہ کو خاص طور پر تخصیص کے ساتھ علیحدہ اس لیے بیان کیا کہ ان دونوں چیزوں کا نفع جو ہے نا وہ متعدی ہے، یعنی ان سے ملت کا اجتماعی جو زندگی ہے نا وہ سدھر جاتی ہے۔ صدقہ کرنے سے بھی کسی غریب کا بھلا ہوتا ہے نا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے بھی معاشرے میں بد امنی، بے چینی، نفرت، بغض، عداوت کے جذبات ختم ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ دونوں کام خدمت خلق کے اہم باب بھی ہیں، یعنی ایک جو آپ کام کرتے ہیں تو اس سے اللہ کو نفع اگر پہنچانا مقصود ہے، تو دوسرے اس میں کیا بات ہے کہ لوگوں کی مضرت، تکلیف اور رنج بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ صدقہ جو ہے وہ نفع رسانی کا اہم عنوان ہے نا، اسی لیے۔ اور جو لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے وہ خلق اللہ کو مضرت اور نقصان سے بچانے کا اہم عنوان ہے۔ پھر صلح کرانے کی فضیلت ہی بڑی لکھی ہے۔ لوگوں کے باہمی رنجشیں دور کرنے اور ان کے آپس میں مصالحت اور موافقت پیدا کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہایت اہم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایسا کام نہ بتا دوں جس کا درجہ روزے، نماز، صدقہ سب سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو خواتین ہوتی ہیں وہ اگر دو کے درمیان رنجش ہے اور تو ان کو صلح کروا دیں، اس کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، تو ایک مفت کی نیکی اور پھر ہر چیز سے بڑی بھی، ایکسٹرا روزے سے بھی، ایکسٹرا نوافل سے بھی اور صدقے سے بھی سب سے افضل ہے۔ لیکن ویسے ہوتا کیا ہے، پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں ساس بہو کی لڑائی ہے نا تو کوئی ہمسائی آ کے نا یا تو بہو کو اتنا ساس کے خلاف ابھار کے جائے گی یا ساس کو بہو کے خلاف ابھار کر جائے گی، اور اگر کیا ہی اچھا ہوتا وہ دونوں کے جو ہے وہ صلح یا دونوں کو امن کی طرف لے آتی، دونوں کے حالات میں بہتری آ جاتی تو کتنا اس کو اجر ملتا۔ ہم اپنی جو فطرت ہے نا خواتین کی، اس کی درستگی کی طرف اگر چلیں نا، کہ فطرتاً خواتین جو ہے نا وہ بس شرنگیزی ہوتی ہیں، تو ان کو اس شرنگیزی کو کم کرنے کے لیے ہی یہ چھوٹا موٹا جو ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بس ہماری اسی الف بے کو درست کرے گا۔ ہم میں سے کوئی مفتی، عالم، کوئی قاری، کوئی ایسا نہیں بن جائے گا، کوئی مجتہد بھی نہیں بن جائے گا، کوئی فقہ کے عبور رکھنے والا بھی نہیں بن جائے گا۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو پڑھاتی ہوں، جب میں آپ کو پڑھاتی ہوں تو میرے اندر بھی اس کے اوپر عمل کرنے کا بہت ڈھیر سا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ بھی اپنے اندر یہ پیدا کیجئے، ایک دوسرے کو اپنی ذاتی جو نشستیں آپ کی ہوتی ہیں 2 3 4 لوگوں کی، ان میں بھی اس چیز کو ابھارنے کی کوشش کیجئے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفلی نمازوں، نفلی روزوں، نفلی صدقوں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ تو اور اس میں پھر لگتا بھی کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں وہ بڑی سخت احادیث ہے کہ میرا جو امتی ہے نا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، شرابی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ اتنا ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو اتنا برا لگتا ہے جھوٹ، دروغ گوئی۔ کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو آپ ایک فریق کے پاس جا کے دوسرے فریق کی طرف سے جھوٹ موٹ کا سلام پیش کر سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے، یا میں نے فلاں کے سامنے اسے بات کرتے سنا ہے، وہ تو آپ کو بڑا عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا نام لیتا ہے۔ ساس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی بہو جو بہو ہے آپ کی، اس نے تو ہمیشہ ہمیں یہی کہا کہ میری ساس بڑی اچھی ہے، جھوٹ ہی کہہ دیں تو ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اس جھوٹ کو کہا جاتا ہے توریہ، یعنی حکمت سے کام لینا کہ دونوں دلوں کو آپس میں قریب جو ہے نا وہ لایا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے آپس میں جھگڑا اور فساد جو ہے نا وہ مونڈ دینے والی چیزیں ہیں۔ پھر اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو مونڈ ڈالتا ہے۔ تو گویا جھگڑا فساد جب ہم کرتے ہیں، جس بھی لیول کا کرتے ہیں، چاہے خامن سے کریں، چاہے
بچوں سے کریں، چاہے آپس میں فیملی میں کریں، ساس سے کریں، دیورانی جیٹھانی کے ساتھ کریں، بہنوں میں کریں، بھابھیوں سے کریں، تو کیا ہے یہ جھگڑا، اس جھگڑے کے کیا اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کے دین کو مونڈ ڈالتا ہے، دین ہم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ پھر یہ جو امر بالمعروف اور اصلاح لوگوں کے درمیان کروانا ہے نا، صلح کروانا، یہ معتبر اسی وقت ہیں، مقبول اسی وقت ہیں جب ان کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی آپ کی نفسیانی ذاتی غرض شامل نہ ہو۔ اخلاص در حقیقت تمام اعمال کی جو جڑ ہے نا، وہ اخلاص ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا کہ سوکھ کے کانٹا ہوا ہوگا، روزے رکھ کے کہے گا میں نے اتنے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اتنے نفلی روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا، تجھے دنیا میں روزے دار کہا جا چکا، یعنی تیری نیت لوگوں کو دکھانے کی ہی تھی۔ اسی طرح نمازی آ کے دہائی دے گا، حج کرنے والا آ کے دہائی دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں دنیا میں تمہیں نمازی اور حاجی کہا جا چکا، کیونکہ تمہاری نیت اس میں اخلاص نہیں تھا، اس میں ریا تھا، نمود تھی۔ تو جن لوگوں کے دکھانے کے لیے تم نے کام کیا ہے، ان لوگوں نے تمہیں حاجی بھی کہہ لیا، روزے دار بھی کہہ لیا، بڑا نمازی بھی کہہ لیا، اب یہاں اس بات کا کوئی اجر نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو اپنی نیت کو خالص، یعنی نیت کا اخلاص جو ہے اس کو ہر کام میں یقینی بنائیے۔ ویسے میری ذاتی زندگی میں ایک بات کا بڑا دخل ہے کہ نیت صاف ہو تو پتہ نہیں حالات خود بخود آپ کے موافق اس طرح ہوتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ نیت کا پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب اس نیت میں آپ چھوٹے سے چھوٹا کام، کسی مسلمان کی مدد کرنا بھی کتنا ثواب کا کام ہے کہ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کسی کام میں لگا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے۔ تو کسی کا کوئی بھی کام، کسی کی کوئی بھی فیور، کسی کا کچھ بھی آپ کیجئے، تو اس میں نیت کے ساتھ جو اخلاص ہے نا، اس کی شرط کو لازم و ملزوم ٹھہرا لیجئے، اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس کو کبھی کر کے دیکھیے گا۔ آگے چلیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ کھل چکی ہے اس پر سیدھی راہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم حوالے کر دیں گے اس کو اسی طرف جو اس نے اختیار کی، جو راہ اختیار کری اسی طرف اس کو لوٹا دیں گے، وَنُصْلِهِ، اور ڈال دیں گے اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی، پہنچنے کی۔ اب یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں جو دو چیزیں ہیں نا، کہ جو کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت کی بات آ چکی ہو، تو اس بات کو جرم عظیم قرار دے کے دخول جہنم کا سبب بیان ہونا، وہ بیان فرمایا ہے۔ یعنی جو رسول کا مخالف ہوگا نا، تو وہ رسول کی مخالفت میں کفر میں ہی ڈوبے گا، اور پھر کفر کا تو وبال ہے ہی بڑا۔ جب وہ اسلام پہ ہی نہیں رہا تو اس نے تو اپنی جو تھی آخرت وہ برباد کر ہی لی۔ پھر دوسری وہ بات کہ جس کام پہ سارے مسلمان متفق ہوں نا، اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، یعنی اجماع امت ایک حجت ہے، دلیل ہے۔ جس طرح قرآن و سنت کے احکام جو بیان ہوئے ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے نا، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ ید اللہ علی الجماعت من شذو شذ فی النار، یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ ہوگا نا تو وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جس وقت علماء وقت یا مجتہدین جو ہوتے ہیں وقت کے، وہ کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اس وقت اس فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ جو فتویٰ آ گیا پھر آپ اسی پہ عمل کیجئے۔ ہمارے یہاں بھی پچھلے دنوں جو کرونا کا اتنا وبا چلی ہوئی تھی، تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا، وہ بہت سارے مسلمانوں نے اپنے دین کی بڑی غیرت دکھائی اور اہمیت دکھائی اور جوش دکھایا دین کا، کہ جی مسجدوں میں جانے سے روکنے کی بس ایک سازش ہے کرونا اور کچھ نہیں۔ حالانکہ علماء آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے جماعت کو ادا کیجئے، اپنے گھر میں کیجئے، کہ ایک متعدی مرض ہے جو لگتا ہے، تو اس کو مسجد میں آ کے باقی لوگوں کے لیے مضرت کا باعث مت بنیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتا دیا نا کہ جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو شخص پھر جماعت سے الگ ہو گیا نا تو پھر الگ کر کے ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک بار نا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے؟ تو اب آپ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ کیا امام تھے، کیا لوگ تھے، کیا بندے تھے اللہ کے۔
تو آپ نے قرآن سے دلیل معلوم کرنے کے لیے نا 3 روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنایا. ہر روز دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. ذرا ٹھہر کے سنیے، 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں، گویا 6 قرآن پاک ڈیلی ختم کیا کرتے تھے، اور 3 دن مسلسل یہی عمل رکھا. بالآخر آ کے یہی بات فرمائی کہ میرے ذہن میں یہی آیت آئی ہے. اور پھر یہ جو آیت میں نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ والا جو آیت میں نے اب آپ کو آخر میں چھوٹی سی پڑھائی ہے، اور سب علماء کے سامنے بیان کیا، تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع امت کی جو حجت ہے نا، اس پہ یہ دلیل کافی ہے. یعنی اس ایک آیت سے ہی وہ کرتی ہے، اجتہاد کرتی ہے، اس کی دلیل یہی آیت ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا اور اس کی تلاوت بھی بکثرت کرنے والا بنا دے، کہ سوتے جاگتے ہمارے منہ میں سے تلاوت قرآن پاک کے الفاظ نکلا کریں. ہمیں اتنا چن لے، اتنا ہمیں پسند فرما لے کہ یہ لوگ جو امام شافعی، امام بخاری، امام ابو حنیفہ وغیرہ یہ جو تھے، یہ ایسے لوگ تو نہیں تھے نا کہ جن کے بارے میں آپ کہہ دیتے کہ یہ نبی ہیں جی، یہ تو یہ کام کر سکتے ہیں. یہ عام انسان تھے نا، نبی بھی عام انسان ہوتا تھا، لیکن چلیں اس کو اللہ کی خاص تائید حاصل ہوتی تھی. یہ ہماری طرح کے انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اتنا خدا کے راستے پہ لگایا، اتنا خدا کے راستے پہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت دی ہوئی تھی. اور وقت میں برکت آپ اس طرح سے سمجھ لیں، اگر کوئی شخص اس بات پہ اختلاف کرنا چاہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک اتنا پڑھا جا سکے، تو چلیے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ ایک شخص جسے سینا نہیں آتا، وہ ایک سوٹ کو 2 3 4 ہفتے لے کے بیٹھا ہی رہتا ہے، سیتا ہی رہتا ہے، سیتا ہی رہتا ہے، تھوڑا سا سی لیا پھر ادھیڑ لیا، پھر اس کی کوئی سپیڈ نہیں ہوتی، پھر اس کو پتہ نہیں لگتا کہ آگے کس طرح سے اس کو بلڈ کرنا ہے چیز کو. لیکن ایک کاریگر جو ہے وہ سوٹ کو 2 گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں سی کے مکمل کر لیتا ہے. تو کیا آپ انکار کریں گے کہ اس جو کاریگر جو تھا، جو سینے والا تھا، جو ماہر تھا، اس نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہے سوٹ پہ، یا یہ ناممکنات میں سے کوئی شعبدہ بازی اس نے کی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ اس کا ماہر تھا اس لیے اس نے سی لیا. کچھ خواتین گھنٹوں کچن میں کھڑی رہتی ہیں، کچھ بھی نہیں کر کے آتی ہیں. پتہ چلتا ہے ادھ پججا جو ہے نا وہ آٹا گوندا ہے، ادھ پججے برتن ہے، کوئی جو ہے انہوں نے وہ بھی نہ کیا، کوکنگ بھی نہ ڈھنگ سے کی. اور کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ بہت تھوڑا ٹائم کچن میں لگاتی ہیں اور سارے کام سمیٹ کے آ جاتی ہیں. تو ہر شخص اپنی اپنی فیلڈ کا ماہر اور ہنرمند جو ہے، وہ عام لوگوں سے اس کام کو آدھے سے بھی آدھے ٹائم میں کر گزرتا ہے، جس میں عام لوگ کئی گھنٹے لگاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ سب قصے کہانیاں ہوں، ان باتوں میں حقیقت ہے. کبھی کر کے دیکھیے. اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں پہ جو کچھ سنا پڑھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. کہ ہم سارا دن یہی دعائی دیتے رہتے ہیں کہ نماز بمشکل پڑھتے ہیں جی، بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں ملتا، گھر کے کاموں کے ساتھ کام کر دیں، اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ قرآن سننے کا ٹائم نہیں ملا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. تو اللہ تعالی ہمارے حالات پہ رحم کرے اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. ہمارے وقتوں میں اگر برکت پڑ جائے تو سیدھا راستہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جائے گا. بس ہماری کوشش ہونی چاہیے، اپنی کوششوں کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.